بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ حدیث صحیح بخاری میں اور اسی طرح صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا نمبر 1390 اور صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 529۔ اس حدیث کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا لولا ذلك ابرز قبره غیر انه خشی ان يتخذ مسجدا۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری میں یہ ارشاد فرمایا جس بیماری کے بعد آپ کو شفا نہ ملی اور آپ وفات پا گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری ایام اور بیماری کی حالت میں یہ ارشاد فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے یہ یہودی اور نصارہ، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ مسجد بنا لیا ہے، یا اللہ کے رسول کی یہ بد دعا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ اور مسجد بنا دیا۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی سجدہ گاہ اور مسجد بنا دیا جائے گا تو آپ کی قبر کو ظاہر کیا جاتا، لولا ذالک ابرز قبرہ، آپ کی قبر کو ظاہر کیا جاتا، یعنی اس کو حجرے کے اندر ہی نہ بنا دیا جاتا بلکہ ظاہر کیا جاتا۔ تو ظاہر کرنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ ظاہر کر کے عام قبرستان میں بقیع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنائی جاتی، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ چار دیواری کے اندر نہ ہوتی باہر ہوتی۔ تو یہ دونوں مطلب ٹھیک ہیں، بلکہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب یہ اختلاف ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پر دفن کیا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول کا یہ فرمان سن رکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما قبض نبی الا دفن حیث قبض، کہ نبی جہاں پر فوت ہوتے ہیں وہاں پر ہی ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ اگر یہ خطرہ اور خدشہ نہ ہوتا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خطرے اور خدشے کا اظہار کیا تھا کہ کہیں انبیاء کی قبروں کو جس طرح یہود و نصارہ نے سجدہ گاہ بنایا ہے تو اس طرح میری امت بھی یہ نہ کر بیٹھے، تو پھر قبر کو ظاہر کیا جاتا، یعنی اس کے گرد حجرے کی چار دیواری نہ ہوتی، اس کو ہٹا دیا جاتا، لیکن یہ خطرہ تھا اس لیے چار دیواری رکھی گئی اور حجرے کی دیواریں باقی تھی اور قبر کو وہاں پر رکھا گیا۔ ایک عام مغالطہ یا اشکال جو عام طور پر لوگ محسوس کرتے ہیں یا لوگوں کو سنایا جاتا ہے کہ دیکھیے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد نبوی کے اندر ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہود و نصارہ پر لعنت ہو جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں اور عام صحابہ کرام کے دور میں یہ قبر مسجد کے اندر نہ تھی، اور جب قبر بنائی گئی ہے تو اس وقت بھی مسجد کے اندر نہیں بنائی گئی بلکہ مسجد پہلے سے موجود تھی، اور قبر جو ہے وہ حجرہ میں جو مسجد سے باہر تھا وہاں پر قبر بنائی گئی ہے۔ تو مسجد کے اندر قبر نہ تھی اور نہ ہی قبر کو مسجد کے اندر بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور ختم ہوا اور تقریباً کبار صحابہ کرام اور اکثر صحابہ کرام وفات پا گئے۔ سن 91 ہجری میں جب ولید بن عبد الملک کا دور تھا اور مدینہ کے گورنر اس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو ولید بن عبد الملک نے یہ حکم دیا کہ مسجد نبوی کی توسیع کی جائے۔ تو اس وقت مسجد نبوی کو اس طرف بڑھایا گیا تو حجرات کو گرا کر ان کو اس حصے کو مسجد میں شامل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ حجرہ جس میں قبر ہے وہ بھی مسجد میں داخل ہو گیا، اور پھر اس کی حفاظت کے لیے اور تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھیں اور اس قبر کے گرد طواف نہ ہو جائے تو دیوار 5 کناروں والی دیوار بنائی گئی، اور پھر ایک دیوار نہیں 2 اور 3 دیواریں موجود ہیں،
اور اس کے بعد جالی ہے اور قبر مسجد سے نظر ہی نہیں آتی اور اس طرح سے دیوار بنائی گئی ہے کہ اس کی طرف منہ بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی طواف ہو سکتا ہے، تو لہٰذا یہ صرف اشکال ہے، تو وہ اس کو دیواریں بنا کے اس کو سیپریٹ رکھا گیا ہے، مسجد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے توحید کا پیغام دے کر بھیجا تھا، اور توحید کی دعوت اللہ کے رسول دیتے رہے کہ تاکہ اللہ کی محبت اور اللہ کی توحید کو دنیا میں عام کر دیا جائے اور شرک اور جتنے بھی وسائل شرک ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کہیں سجدہ گاہ یا مسجد بنا دیا جائے گا تو آپ کی قبر کو اوپن رکھا جاتا، ظاہر کیا جاتا، تو اسی لیے اس کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ تو اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے۔ یہود کن کو کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان کا نام یہود ہے۔ یہود اس لیے ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جو سب سے بڑے تھے ان کے بیٹے، ان کا نام تھا یہودا، تو انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو یہود کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ہادو سے مشتق ہے۔ ہادو کا معنی ہوتا ہے تابو، کہ انہوں نے بچڑے کی عبادت کو چھوڑ کر توبہ کر لی، تو اس لیے پھر ان کو یہود کہا گیا۔ اور نصارہ ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کرتے تھے اور جو اپنی نسبت کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرف، اور ان کو نصارہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ایک بستی میں ٹھہرے جس بستی کا نام تھا ناصرہ، تو اس لیے ان کا نام نصارہ پڑ گیا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے رازدان تھے جن کو حواری کہا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب سوال کیا اپنے قوم سے کہ میرا مددگار کون ہوگا اللہ تعالیٰ کے لیے، تو انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کی ذات کی خاطر آپ کی مدد کریں گے، تو اس لیے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان لوگوں پر، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے ان لوگوں کے لیے جو قبر کو مسجد بنا دیتے ہیں، یا مسجد کے اندر قبر بنا لیتے ہیں، یا قبر موجود ہے تو وہاں پر سجدے کر کے اس کو مسجد بنا دیتے ہیں، تو وہ لعنتی لوگ ہیں۔ اور یہ کبیرہ گناہ ہے کہ قبور کو مساجد بنا دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام پہنچایا اور اس کی حفاظت کے لیے آقا علیہ السلام نے اپنی بیماری کی حالت میں بھی یہ پیغام امت تک پہنچا دیا، اور یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی قبر کو ظاہر نہیں کیا گیا کہ تاکہ وہاں پر سجدہ بھی نہ ہو سکے اور اس کو مسجد بھی نہ بنایا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں احادیث کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔